بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جنگ بدر واقعی یوم الفرقان ثابت ہوئی۔ اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کی کافروں پہ دھاک بیٹھ گئی۔ اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اس میں کام آئے اور باقی گرفتار ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ رہا اللہ کے دشمن کا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ ابو جہل کی نش دیکھ کر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ بدر میں جہنم واصل ہونے والے کفار مکہ کی نعشوں کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، کسی نبی کے لیے اس کے قرابت مند جس درجہ برے ہو سکتے ہیں، تم اپنے نبی کے حق میں ایسے ہی برے ثابت ہوئے۔ تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگوں نے میری صداقت کی گواہی دی۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے پاس جگہ دی۔ تم میرے خلاف لڑنے اٹھے اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنا تعاون پیش کیا۔ آگے بڑھے۔ بدر سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں سڑک کے دونوں پرانے گھروں، محلوں، مارکیٹوں کے آثار قدیمہ نظر آتے ہیں۔ بعض گھروں کی اونچی اونچی دیواریں اور بعض کی چھتیں تک موجود ہیں۔ راستے میں کئی مقامات پر کنویں بھی آتے ہیں جن میں سے اکثر بند ہیں۔ غزوہ بدر والی جگہ کے گھر اور راستے کے گھروں کا طرز تعمیر تقریباً ایک جیسا ہے۔ گارے اور 7 سے 3 کے پتھروں کی ترتیب سے گھر بنے ہوئے ہیں۔ غالباً یہ ساری تعمیرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ہے۔ مدینہ قریب آ رہا ہے، لو جی سانس تھام لو، دل تھام لو، حرم آ گیا، مدینہ آ گیا۔ صدیوں سے جس جگہ آنے کی آرزو تھی وہ قریب آن پہنچا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار نظر آنے لگے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے ہی ٹھنڈک کا، نور کا، روشنی کا احساس ہونے لگا۔ صبح سے چلتے چلتے بھوک زوروں پر تھی۔ ایک پاکستانی ہوٹل سے کھانا کھایا۔ کھانا مزیدار تھا۔ پھر سوئے حرم چلے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھے۔ خانہ کعبہ کے بعد اسلام کی سب سے مقدس جگہ۔ سانس ٹھہر گئی، وقت رک گیا۔ اندر داخل ہوئے تو زبردست ٹھنڈک کا، نور کا، روشنی کا احساس ہوا۔ وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کی۔ شاہ صاحب بولے، موقع اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور چلتے ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جھلک دیکھتے ہیں، جالی مبارک پر نظر ڈالتے ہیں، اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، زندگی کے ساتھی استراحت بھی ساتھ ہی فرما رہے ہیں۔ انوار کی روشنیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ زائرین کی، حجاج کرام کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرنے آئے ہیں۔ اسما سلام پیش کرنے عورتوں کی مخصوص حصے پہ جا پہنچی ہے۔ لائن گھٹتی جا رہی ہے، بے قراری، بے خودی، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ طارق شاہ صاحب آتے جاتے رہتے ہیں، سارے راستوں سے واقف ہیں۔ ایسے راستے سے لے گئے جہاں کم لوگ تھے۔ مدینہ آ گیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئی، روضہ مبارک بھی آ گیا، دیدار کا وقت آ گیا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، ہچکیاں بند گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیاں، اللہ اللہ، یہ خوش نصیب موقع بھی ملنا تھا۔ روضے کی جالیوں کے پاس کھڑے پہرہ دار نے کہا، جلدی کریں، زیارت کریں، درود و سلام پڑھیں اور آگے بڑھیں۔
مجھے ٹھہرنے دیں، اس ایک لمحے کو آنکھوں میں بسانے دیں۔ یا اللہ وقت کو ٹھہرا دے، مجھے دیدار کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا۔ مجھے ادھر سے نہ ہٹاؤ، سب کو جانے دیں، مگر یہ سب تو یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سب عاشق ہیں، یہ سب دیوانے ہیں، مستانے ہیں۔ مسلمان جتنا بھی کمزور ہو، گناہ گار ہو، خطاؤں والا ہو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی گھٹی میں ہے۔ سب کچھ برداشت کر لے گا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشق رسول غازی علم و دین آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ لائن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی۔ غازی علم و دین پڑھا لکھا نہ تھا۔ پتہ چلا، چھری لی، راجپال کی بھرے بازار میں آنتیں نکال کر باہر کی، جہنم واصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق پھانسی چڑھ گیا، قربان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جہاں آئے ہوئے ہیں، یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی دیکھا، سلام پیش کیا۔ آگے بڑھنا ضروری ہے تاکہ سارے دیوانے اور مستانے آتے جائیں، دیدار کریں، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، پر نور کریں اور آنکھیں بڑھتے جائیں۔ عصر اور مغرب کی نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی۔ اب عشاء کا وقت ہونے والا ہے، صف بندی ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی میں بھی جو آج پورا انڈیا کے 2 مریض مل گئے۔ ایک کو کھانسی تھی، کھانسی کی دوا دی، دوسروں کو جوڑوں میں درد کی دوا دی۔ ایک پاکستانی بھی کھانس کھانس کر بے حال تھا، اسے بھی دوا دی۔ یوں ہمارا مکہ کا کلینک مدینہ بھی آ گیا۔ یہ لائنیں لکھنے کی سعادت بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ملی ہے۔ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خوبصورت ہے، وسیع ہے، شاندار ہے، عزت والی ہے، نور والی ہے، حرمت والی ہے کہ دیکھتے ہی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایسی کشش والی مسجد ہے، ایسی جاذبیت والی جگہ ہے کہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، آپ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ یہاں آ کر بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد نبوی میں اس جگہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔ حدیث کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حدیث بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، مدینے سے اتنی عقیدت تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ تھا کہ مسجد نبوی کے علاوہ وہ کہیں اور نہ جاتے، کیونکہ دل میں بات آتی اور خدشہ رہتا کہ کہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر موت نہ آ جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد لاہور کے محمد ارشاد آ گئے، اپنی گاڑی میں اپنی رہائش کی طرف چلے۔ راستے میں احد کے روشن پہاڑ دکھائے، ان پہاڑوں کو دیکھا جہاں معرکہ احد ہوا تھا۔ سید الشہداء اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ رات کا کھانا ارشاد صاحب کے ہاں کھایا، ادھر ہی قیام ہوا۔ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، خوب مزے کی نیند آئی۔ عزتوں، رفتوں اور بلندیوں والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہیں۔ رات ارشاد صاحب کے ہاں قیام ہوا، پوری رات مسجد نبوی کے مینار خیالوں اور خوابوں میں آتے رہے۔ صبح 4 بجے آنکھ کھل گئی، ارشاد سلیمان صاحب آ گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف چلے۔ مسجد نبوی بقا نور بنی ہوئی ہے، ہر طرف رونق ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے۔ صبح سویرے کا وقت، عاشقان خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نماز پڑھتے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے اندر باہر ہزاروں عاشقان ہیں، خدا کے حضور جھکنے کے لیے اور نبی آخرالزماں کو سلام و درود کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آتے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی جا رہی ہے۔ باب اسلام سے داخل ہوں، باب فہد سے اندر آئیں یا کسی اور دروازے سے، ہر دروازے پر ہجوم ہے، لوگ جلدی میں ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی۔ عورتوں کا مسجد کے دونوں کونوں میں علیحدہ نظام ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان!
سبز سبز گنبد خضرا کے نظارے ہیں۔ نظر ڈالیے پلٹ کر نہیں آئے گی، دیکھتے رہ جائیں گے حد نگاہ تک۔ ایک طرح کے ہزاروں مینار، ہر طرف نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، خوبصورتی ہی خوبصورتی، ٹھنڈک، روحانیت، ایمان پرور مناظر۔ ارشاد صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد کا ایئر کنڈیشنر پلانٹ 5-6 کلومیٹر دور لگا ہوا ہے۔ کیا زبردست نظام ہے! اندر باہر بڑی بڑی الیکٹرک چھتریاں لگی ہوئی ہیں۔ دوپہر کے وقت چھتریاں چھت بن جاتی ہیں اور جب فولڈ ہو جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ مسجد کے مینار ہیں۔ کیا شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی! نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، دل لگ گیا ہے۔ اشتراک کے بعد سلام پیش کرنے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ ہزاروں عاشقان موجود ہیں، سب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عقیدت سے، پیار سے، محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے آتے ہیں۔ یہ متبرک جگہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سو رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں۔ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے۔ روضے کی جالی قریب آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نظر آیا۔ دل تھام لو، یہی وہ جگہ ہے جو دنیا کی مقدس ترین اور سب سے عزت والی جگہ ہے۔ عقیدت بھرا، آنسوؤں بھرا سلام پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری امت پہ مشکل وقت ہے، امت پریشان ہے، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تیری امت مشکل میں ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، ان کی خدمت میں بھی اسلام پیش کیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام پیش کر کے دل کو تسلی ہوتی ہے، چین نصیب ہوتا ہے، بندہ ایسا ہلکا ہو جاتا ہے، لگتا ہے منو بوجھ جسم سے اتر گیا۔ آپ ادھر آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، بندہ تو پہلی دفعہ آیا ہے، جو بار بار آتے ہیں ان کو اس کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ احد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پہاڑ قرار دیا ہے۔ لوگ اس پہاڑ کی مٹی کو اپنے ساتھ گھروں میں لے جاتے ہیں۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، سامنے احد کے کالے مٹیالے پتھریلے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ پہاڑ سامنے ہے جس پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایت دے کر کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، لڑائی کا معرکہ یہاں ہوا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہوئے، سب کچھ سامنے ہے۔ مقدس شہر، مقدس مقامات۔ جبل احد وہ پہاڑ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے روز جایا کرتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ احد پہاڑ تھر تھرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ٹھہر جا، تمہیں نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد کا معرکہ مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ جس طرح بھی حالات ہوں، امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ جبل احد آنکھوں کے سامنے ہے، رہ رہ کر سید الشہداء یاد آ رہے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے اور دوسرے شہداء احد کا بھی۔ اسما سے کہا تیاری کر لیں، سوئے حرم چلتے ہیں۔ حج سے آنے سے پہلے خیال تھا کہ حرم صرف کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، مگر ادھر آ کر پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ کا حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا حرم، دونوں حرمین شریفین متبرک ہیں۔ اسما کے ساتھ پیدل ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ سامنے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار نظر آ رہے تھے۔ حرم پہنچے، اللہ اللہ کیا شان مسجد نبوی کی! اسما خواتین کی سائڈ پہ نکل گئی، نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھر چکی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں۔ مقدس ماحول میں لوگوں کے چلے آنے کی مستقل آوازیں آ رہی ہیں، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہی زبردست ٹھنڈک، طمانینت قلب، سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ رگو پے میں نورانیت چھا جاتی ہے، لگتا ہے ساری ہوائیں، ساری فضائیں، چرند پرند، پتھر، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہی ہے۔ درود و سلام کے نغمے فضا میں گونج رہے ہیں۔ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قیامت تک ہر ایک شے سے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مسجد نبوی میں آنے والوں کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ آقا کے حضور پہنچ کر درود و سلام پیش کریں، ریاض الجنہ میں نوافل پڑھیں۔ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ ہے اپنی امت کے لیے کہ دنیا میں ہی جنت کی سیر کر سکیں، کیونکہ یہاں نفل پڑھنا جنت میں نفل پڑھنے کے برابر ہے۔ جس طرح اللہ کے گھر میں حجر اسود تک پہنچنے کے لیے تنگ و دو کرنا پڑتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، لوگ ادب و آداب کا خیال نہیں کرتے، اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لوگ دیوانگی میں ایسے جست لگا کر دوسروں کو روند کر ریاض الجنہ میں جگہ حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، اس میں عورتیں بھی کمال کرتی ہیں۔ اسماء نے بتایا کہ عورتوں کے حصے میں بڑے پیارے انداز میں اردو، ہندی، پشتو، فارسی، بنگالی میں خواتین کو ادب و آداب کا خیال رکھنے، خاموش رہنے، اپنی حرمت برقرار رکھنے، مسجد نبوی کی تعظیم کرنے کا بتاتی ہیں، مگر نہ تو آوازیں آنا بند ہوتی ہیں نہ شور کم ہوتا ہے۔ جب ریاض الجنہ میں جگہ حاصل کرنی ہو تو وہی دھکم پیل ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز ہوئی، ارشاد صاحب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائبریری لے گئے۔ دوسری منزل پہ شاندار لائبریری ہے جس میں اسلام، فقہ، تاریخ اور دوسرے موضوعات پر عربی، اردو، انگلش اور مختلف زبان میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ طارق شاہ صاحب آ گئے، اب سوئے مکہ روانہ ہونا ہے، احرام باندھنا ہے، ایک دفعہ پھر کفن پوش ہونا ہے۔ احرام کیا ہے؟ کفن ہے۔ احرام کی 2 سفید چادریں، کفن کی بھی 2 چادریں۔ کفن پوش کرنے سے پہلے خوب صفائی کرتے ہیں، نہلاتے دہلاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ احرام میں خوشبو نہیں لگاتے کیونکہ کفن میں واپسی نہیں ہوتی، احرام میں واپسی ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ٹیکسی میں سوئے مکہ چلے، مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے کہا کہ ابھی پھر آنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں رہنا ہے، درود و سلام کے لاکھوں نذرانے پیش کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو تلاش کرنا ہے، صحابہ کا نقش پا دیکھنے ہیں، اصحاب صفا کا چبوترا دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر احسن نے بار بار بتایا کہ مدینے سے عمرہ کرنا بہت افضل ہے، یہ عمرہ افضل بھی ہے اور عمرۃ الکبریٰ بھی، کیونکہ یہاں میقات سے احرام باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کیا تھا۔ اسماء کی پہلے دن سے یہ خواہش تھی کہ امی محرومہ کے لیے عمرہ کرنا ہے۔ اسماء کی والدہ امی محرومہ واقعی نیک دل، متبرک، جہاندیدہ، اصول پسند، 5 وقت نماز کی پابند، دوسروں کی ہمدرد اور ہر ایک کے کام آنے والی نیک خاتون تھی۔ مسئلہ درپیش تھا احرام کا کہاں سے باندھیں، مسجد عائشہ سے، مسجد جرانہ سے یا مدینہ جا کر؟ دن گزرتے جا رہے تھے، اسماء کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ تڑپ اور لگن ہو تو اللہ کام بنا دیتا ہے۔ ٹیکسی بہر علی میقات پہ رکی، سینکڑوں لوگ جہاں احرام باندھ رہے تھے۔ احرام کے لیے حمام، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے احرام باندھا۔ اس دفعہ احرام باندھتے ہی ذہن کی کیفیت بدل گئی، ایسے لگا کہ جسم سے منو بوجھ اتر گیا ہے، گناہوں، غلاظتوں، ثقافتوں کے آزاد ہو کر جسم بالکل ہلکا ہو گیا ہے۔ بہر علی سے لے کر حرم تک ایسے لگ رہا تھا کہ جسم ہلکا ہو کر ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ ایسے محسوس ہوا کہ احرام باندھتے ہی نفس مطمئنہ بن چکا ہے۔ زبردست ذہنی سکون اور اطمینان ملا، انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اتنی خوشی اور اتنا سکون تو پہلی دفعہ احرام باندھنے پہ بھی نہ ملا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا، رنگوں پہ میں خوشی سرایت کر گئی، اس کا تاثر تمام راستے رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور نقش بھی جہاں موجود ہیں۔ احرام باندھا،
2 نفل ادا کیے، عصر کا ٹائم تھا، نماز ادا کی۔ ذی الحلیفہ میں مدینہ کے قرب و جوار میں وہ جگہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانصار صحابہ نے احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا، اس لیے اس جگہ جا کر مسجد میں 2 نفل پڑھ کر زبردست ذہنی سکون اور آسودگی ملی۔ سوئے مکہ جا رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور اپنے موبائل پہ مصروف ہے، سلسل بولے جا رہا ہے، باتیں کیے جا رہا ہے۔ بعض ڈرائیور حضرات چنگم چبا کر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یہ صاحب تو بولے جا رہا ہے، موبائل پہ گھنٹوں بات کر رہا ہے۔ شاہ صاحب بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ زور زور سے تلبیہ پڑھیں، اتنی زور سے اور بار بار پڑھیں کہ آواز بیٹھ جائے۔ لبیک اللہم لبیک، عمرہ یاد دہانی ہے کہ یا اللہ میں پھر حاضر ہوں، تو ہی تو ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی کے میقات سے احرام باندھنے کی لذت ابھی تک ہے، اندرونی خوشی ایسی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ بیر علی میقات سے احرام باندھ کر شادی مرگ کی کیفیت ہو گئی تھی۔ مدینے سے مکہ کی طرف گاڑی رواں دواں ہے، 416 کلومیٹر کا راستہ ہے، پہاڑ آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، سورج ڈوبنے والا ہے، دور پہاڑوں کی اور سے مکہ کا سورج ڈوبتا نظر آ رہا ہے، سہانا منظر ہے، شفق پر لالی چھائی ہوئی ہے، پہاڑوں کے دامن میں آہستہ آہستہ سورج غائب ہوتا جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، بڑا ہی دل فریب منظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا بھی سورج ڈوبنے کے اس منظر کو دیکھتے ہوں گے، اسی نسبت سے میں بھی اس منظر کو دیکھے جا رہا ہوں اور خوش ہوتا جا رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے قریب حرم پہنچ گئے، حرم میں نماز ادا کی، 2 دن حرم سے دور رہے، ورنہ ایسے لگتا تھا کہ ہم تو ادھر ہی کے باسی ہیں، یہیں کہیں حرم میں مقیم ہیں، حرم ہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ نماز کے بعد پھر کفن پہنے 7 چکروں کے چکر میں گم ہو گئے۔ 7 چکروں کی حکمت اور فلسفہ بھی عجیب ہے، 7 کا ہندسہ بھی بڑا اہم اور متبرک ہے۔ کائنات پر اس کے ارد گرد نظر ڈالیں تو 7 ہی 7 نظر آتے ہیں، 7 براعظم، 7 سمندر، 7 زندگی کی منزلیں، قرآن کی منزلیں 7، سہانا موسم، لوگ کم طواف کے 7 چکر جلدی پورے ہو گئے۔ پھر اماں ہاجرہ کی تقلید میں سعی کے 7 چکر، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑے جا رہی ہیں، رک نہیں رہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں۔ بچہ ہے، ماں بچے کے لیے تڑپتی ہے، روتی ہے، کٹلاتی ہے، بچے کو کچھ نہ ہو خود بھوکی رہ لے گی، بچے کی بھوک برداشت نہیں کرے گی۔ اماں ہاجرہ کا بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی ایڑیاں نوکیلے پتھروں پہ پڑ رہی ہیں۔ اللہ کو اماں کی صحیح پسند آ گئی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اماں کی مدد کے لیے، اماں کی صحیح کامیاب ہو گئی۔ اسماعیل کی ایڑیاں جہاں جہاں پڑی، جبرائیل نے پر مارا، زمزم جاری ہو گیا، صحیح کے 7 چکر جاری ہیں۔ ہم بھی اماں ہاجرہ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، اماں کی تقلید کر رہے ہیں، اماں کے نقش پا پہ چل رہے ہیں۔ حج واقعی برداشت ہے، صبر ہے، کوشش ہے، ہمت ہے، اور یہ سب کچھ اماں ہاجرہ کی سعی میں ہے۔ تو پھر حج ہاجرہ ہے، اماں ہاجرہ کو اللہ کا اور قیامت تک حج کے لیے آنے والوں کا خراج تحسین ہے۔ عمرہ ہو گیا، حلق بھی کروا لیا، اللہ تعالیٰ بار بار عمرہ اور حج کی توفیق دے۔ بے قراری اور بے چینی ختم ہو گئی، اسماء کے ساتھ امی محرومہ کے لیے دعائیں کیں اور عمرے کا خراج تحسین پیش کیا۔ بھوک زوروں پر تھی، زمزم ٹاور سے کھانا کھایا، رحاب الروضہ میں ساتھیوں نے مبارکباد دی، نجمہ باجی نے میٹھی کھیر کھلائی، تھک کا چور ہو گئے، جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ وداع کے دن قریب آ رہے ہیں، حرم اللہ سے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر سوئے حرم روانہ ہوئے، حرم کی چھت پر بیت اللہ کا نظروں میں بسائے نماز تہجد ادا کی، بار بار خانہ کعبہ کا دیدار کیا۔ 2 دن سے اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ مدینے میں تھے، جی بھر کے دیکھا۔ حرم کی چھت پر سہانا موسم ہے، ہوا میں خنکی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، حرم کی چھت، ٹھنڈی ہوائیں بدستور چل رہی ہیں۔ اللہ کے گھر کا دیدار کیا، اس کو آنکھوں میں بسایا۔ فجر کی نماز میں بھی بیت اللہ آنکھوں کے سامنے رہا، ساری عمر اس گھر کی طرف نیت کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب یہ آنکھوں کے سامنے ہے،
صبح صبح امام صاحب ایسی تلاوت فرماتے ہیں جو دلوں کو موہ لیتی ہے، پتھر بھی سن لیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن پہاڑ روئی کے گالوں کی ماند اڑیں گے، تو آج مکہ میں جگہ جگہ انسانی کوششوں سے پہاڑ کٹ رہے ہیں، ٹوٹ کر روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہیں، پہاڑوں کی جگہ پلازے اور بلڈنگز بن رہی ہیں۔ اللہ کے سچے فرمان کی حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پاکستانی ہوٹل سے چنے نان کا ناشتہ کیا، 2 دن کے وقفے کے بعد مریضوں کی آمد پھر سے شروع ہے۔ بمبئی کے معین الدین صبح صبح ہی آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی دعا بڑھیا ہے، آپ سب کی دعا کے قائل ہو گئے ہیں، اللہ نے سب کو شفا دی، ہم مدینہ جا رہے ہیں، وہاں بھی خیال رکھنا، انشاءاللہ حاضر ہوں آپ کی خدمت اور علاج کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرمان پہ تو چل رہا ہوں کہ خدمت عین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تو کہا تھا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو۔ اللہ خدمت کا یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ حرم سے جانے میں چند دن رہ گئے ہیں، سب کا طواف کرنے میں زور ہے، ہر ایک کی خواہش ہے حرم میں خانہ کعبہ کے چکر لگانے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے۔ کوئی روزانہ 6 طواف کر رہا ہے، کوئی 7۔ آج ظہر کی نماز کے لیے آتے ہوئے اندازہ ہوا کہ کافی لوگ واپس جا چکے ہیں، اس کے باوجود حرم میں بھرپور حاضری ہے۔ ظہر کی نماز حرم کے اندر باب عبدالعزیز سے داخل ہو کر خانہ کعبہ کے سامنے ادا کی۔ پوری نماز میں بیت اللہ آنکھوں کے سامنے رہا۔ اس وقت بھی حرم ہے، کعبہ ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے، اللہ کا گھر ہے۔ دھوپ ہے، دوپہر ہے، مگر ہزاروں دیوانے مستانے گھوم رہے ہیں، شمع کے گرد پروانے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ گرمی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے آنے جانے کی آوازیں آ رہی ہیں، طواف ختم کر کے آنے والے اور طواف کے لیے جانے والوں کا ابھی تک تانتا بندھا ہے۔ نماز کے بعد طواف کرنے کا ارادہ نہیں تھا، دھوپ بھی زوروں پر تھی، مگر ایسے ہوا کہ واپس جانے کا سوچا تو کعبۃ اللہ نے خود ہی اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ گھر مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے مرکز نگاہ ہے، اس پر نگاہ پڑتے ہی آدمی اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اسیر تو مسلمان اس کا ازل سے ہے، مگر ایک دفعہ اس کو دیکھ لے تو پھر دل میں ایسی تڑپ اور لگن پیدا ہوتی ہے کہ بیت اللہ کو دیکھے بغیر، تکے بغیر چین نصیب نہیں ہوتا۔ 7 چکروں والا طواف شروع ہے۔ بھائی میں نے تو صبح سے 4 طواف کر لیے ہیں، تیرے میں ہمت ہے تو کر کے دکھا۔ میں نے ابھی پہلا شروع کیا ہے بھائی، ہم تو کل سے لگے ہیں، 2 تو کر ہی لوں گا۔ انڈیا کے 2 بابے طواف میں ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔